آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ہر کام میں ماں باپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوتا ہے کہ وہ بات بات کے اوپر نا ماں سے اس بات کے بارے میں ویریفائی کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام ٹھیک رہے گا۔ حتیٰ کہ بچے ماں سے اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ واش روم کھاتے ہوئے پیتے ہوئے وہ ایسے ہی آواز لگا دیتے ہیں، مما میں یہ کر لوں، مما میں یہ کر رہا ہوں، مما میں یہ کروں گا، مما میں نے یہ کیا ہے، مما میں نے یہ کرنا ہے۔ تو وہ ہر کام میں اپنی ماں سے نا صرف اس کے سر کی اور اس کے زبان کے نا وہ ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں کہ میری ماں میرے اس کام کو اوکے کر رہی ہے یا نیگیٹو منع کر رہی ہے۔ تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچے اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں کہ وہ ہر کام میں ان کی رائے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو ماں جو ہے نا اس کے اس عمل کو اتنا پسند کرتی ہے، باپ اس کے عمل کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ماں باپ اس کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا تو جوان ہو کر وہ ماں باپ کو پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی رائے لینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی ساری زندگی کی جو دکھ سکھ خوشیاں ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کو یوں لگتا ہے جیسے ان کی کوئی چیز نا گم ہو گئی ہے۔ تو وہ یہ ایک نا جب بچہ ماں کو بلاتا ہے نا کسی کام کے لیے کہ میں یہ کر لوں، یا جیسے اب گھر میں آپ آتے ہیں تو آپ ماں کو آواز دیتے ہیں، امی ہیں گھر پہ، تو امی کا ہونا اس کو یوں سمجھتا ہے جیسے سب کچھ موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اس قدر جو بچوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک نا دعا ہوتی ہے، دعا کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے، یعنی آپ ہر کام میں ماں کو باپ کو شیئر کر لیں، شامل کر لیں، ان سے پوچھ لیں، ان کو بتا دیں اور ان سے مشورہ لے لیں۔ تو یہ ایک صرف دعائیں مانگنا کافی دعائیں نہیں ہوتی اور صرف نیکیاں کافی نیکی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی خوشیوں میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی جو ہے نا کامیابیوں میں، اپنی عزتوں میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نا اور ان کو ہر بات بتاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایک غائب کی نا دعا آپ کو ساتھ ملنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی وہ آپ سے کوئی خیر کی، کامیابی کی، محنت کی، جد و جہد کی، کاروبار کی، نوکری کی کوئی بات سنتے ہیں تو وہ دل ہی دل میں یا آپ کے پیچھے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کو کامیاب رکھنا، اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ جیسے ہم سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ویسے تو آج کل لوگ بچے جو ہے نا جب جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو بتائے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پوچھ لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پیچھے سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دعا ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ماں باپ کو ترجیح دیں، ان کو شامل کریں، ان کو پریورٹی دیں۔ تو جب آپ ان کو پریورٹی دیتی ہیں تو صرف دعائیں مانگنا کافی نہیں ہوتا، دعائیں لینا زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو ان ہستیوں کی دعائیں ملتی ہیں جن کی دعائیں اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار میرے کام نہیں ٹھیک ہو رہے، میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے، میری زندگی کے ڈائریکشن رخ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کریں، آپ ماں باپ کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ اپنے دل کا حال شیئر کرنا شروع کر دیں اور اس سے آپ کو ایک غائب کی دعائیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنی رضا باپ کی رضا میں رکھی ہے اور اپنی خوشی ماں باپ کی خوشی میں رکھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیٹا جب قیامت کے دن جب پیش ہوگا تو اگر اس کو لیے کہا جائے گا نا کہ اگر تیرے سے تیرے ماں باپ خوش ہیں تو اس کا حساب نہ لیا جائے، اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے، اور کوئی بھی عورت جس سے اس کا خامد خوش ہوگا اس کے بارے میں حکم ہوگا اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے، اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو کامیابی دیکھو، اتنی بڑی کامیابی اگر ان رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو دنیاوی کامیابیوں میں یہ مددگار کیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، صرف دعا پڑھنا، دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا، یہ اپنے رشتوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر دعائیں لینا بہت ضروری